مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شانیں، آپ کے مقامات وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا، جو رفعت عطا فرمائی، جو بلندی عطا فرمائی، جو شانیں عطا فرمائی، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ٹکڑے بھی کھائے، وہاں پرورش حاصل کی۔ بالآخر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ نبیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح مبارک جو ہے وہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروایا۔ اس طرح پہلے صرف چچا زاد بھائی تھے، اس کے بعد آپ کا رشتہ اور بھی حضور کے ساتھ گہرا ہوا اور آپ حضور کے داماد بنے، اور حسنین کریمین امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، ان کے والد محترم بھی آپ ٹھہرے۔ یہ ساری شانیں اللہ تعالیٰ نے جناب مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی، اور پھر غدیر خم کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا وہ علی بھی دوست ہے، جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے۔ تو یہ ساری شانیں اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، یہ شانیں ساری رفعت عطا فرمائی۔ اب چونکہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور ہر بندہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، میں محب مولا علی شیخ خدا ہوں۔ تو اس فتنوں کے دور میں کیسے پہچان کی جائے کہ کون مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل محب ہے اور کون جھوٹا ہے اور فراڈیا ہے؟ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے 2 بندے جہنم میں چلے جائیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر لکھا، مولا علی فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 بندے جہنم میں چلے جائیں گے۔ پہلا کون؟ فرمایا محب مفرط، فرمایا ایسا محب میرا اور ایسا مجھ سے محبت کرنے والا جو شانیں مجھے اللہ نے نہیں دی، جو شریعت نے منع کر رکھی ہیں، میری وہ شانیں بیان کرتا ہو اور حد سے بھی گزر جاتا ہو اور شریعت کے دائرے کو بھی کراس کر جاتا ہو، ایسا محب فرمایا میری وجہ سے دعوت تو میری محبت کا کرے گا، لیکن بالآخر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ اور فرمایا دوسرا ومبغض مفترن، فرمایا دوسرا وہ بندہ جو مجھ سے بغض رکھے گا اور بغض رکھ کر مجھ پر افتراء باندھے گا اور مجھ پر جھوٹ باندھے گا کہ مولا علی نے یہ فرمایا، مولا علی نے یہ فرمایا، بغض اس کے اندر مولا علی کا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ پر بغض کی وجہ سے جناب افتراء باندھے گا، جھوٹ باندھے گا، اور میں ایسا بندہ بھی میری وجہ سے جناب جہنم میں چلا جائے گا۔ 2 بندے مولا علی فرماتے ہیں میری وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک وہ محب جو دعوے محبت تو کرتا ہے جناب مجھے مولا علی سے پیار ہے، مجھ سے بڑا مولا علی شیخ خدا کا محب بھی کوئی نہیں ہے، اور جب شانیں بیان کرنے کی باری آتی ہے تو مولا علی کی وہ شانیں بیان کرتا ہے جو شانیں شریعت کے دائروں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ جب شریعت نے منع کر رکھا، دیکھیں نا، ایک بندہ کہے کہ جناب مجھے مولا علی سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ مولا علی انبیاء سے بھی افضل ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو۔ اب یہ محبت جو ہے یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، شریعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، شریعت کے حدود سے جناب کراس کر رہی ہے۔ ایسی محبت اور ایسا محب جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ محبت نہیں ہے، مولا علی فرماتے ہیں ایسا محب جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔
یہ کیسی محبت ہے جناب؟ شریعت کے دائرے کے کراس کر گیا، شریعت کے حدود کو جناب اس نے خیال ہی نہیں رکھا۔ جب شریعت نے کہہ دیا کہ جناب کائنات کے اندر مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے سب سے افضل انسان جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام، سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ سب سے افضل لوگ ہیں انسانوں میں سے۔ جب شریعت کہتی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اب جناب جو وہی اٹھ کر کہے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا یہ عقیدہ بھی ہو اور جناب بربلا وہ لوگ بیان بھی کرتے ہوں کہ جناب ہمیں مولا علی سے بڑی محبت ہے، اور مولا علی کی محبت کی آڑ میں آ کر وہ کہیں کہ جناب مولا علی جو ہے وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو ایسی محبت جو ہے وہ اس کو جہنم کے گڑھے کے اندر لے جائے گی، وہ اس کو نجات نہیں دے سکتی۔ پھر جناب معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ پاک توبہ، ان جملوں سے یہاں تک ان لوگوں نے بکواس کر دی کہ علی جو ہے وہ اللہ کا بھی خالق ہے، علی اللہ کا بھی رازق ہے، علی اللہ کو بھی جناب رزق دیتا ہے۔ کہاں تک یہ بات ہے؟ اب یہ محبت ہے؟ اسی سے تو منع کیا گیا کہ محبت میں غلو نہیں کرنا ہے، محبت میں حد سے کراس نہیں کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت جو کی جائے وہ محبت ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کو، کسی کے خواب و خیال میں وہ مقام نہیں آ سکتا جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، لیکن خود منع فرما دیا کہ میری وہ شانیں تم سے بیان نہیں کرنی جو سابقہ امت اپنے انبیاء کی بیان کیا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے محبین نے کیا کہا کہ وہ اللہ کے بڑے بیٹے ابن اللہ کہہ دیا۔ حضور نے باقاعدہ منع فرمایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے محبین اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو تم نے ایسے کام نہیں کرنا، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جناب اولاد سے پاک ہے، باپ بننے سے پاک ہے، بیٹا بننے سے پاک، ان تمام چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تم نے میری شانیں وہ بیان کرنی ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے، بس شریعت کے دائرے میں رہ کر بیان کرنی ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہتے کہ جناب وہ خدا ہے، کہتے ہیں باقاعدہ امام بصیری علیہ الرحمہ نے قصیدہ برد شریف کے اندر منع فرمایا، دامت داتہم نصارا فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی وحدتہم فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرض عنہ ناطق بفم لو ناسبت قدرہ آیت عظما احیا اسمہ حین یدعا دارس الامم۔ یہ امام بصیری کا وہ قصیدہ برد شریف ہے کہ جو خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور میرے آقا نے بطور انعام کو چادر عطا فرمایا، یعنی مقبول قصیدہ، اور ہمارے مدارس کے ہاں صبح سمجھنے کے وقت یہ پڑھا جاتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا، اس کی اشعار میں نے پڑھے۔ امام بصیری ہمیں عقیدت دے کر کے آپ نے فرمایا سنو، اللہ کے بارے میں دو باتیں، حضور کے بارے میں دو باتیں نہیں کرنی، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے بلکہ حضور خود شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے تشریف لائے، نظم نہیں، حضور کو رب نہیں کہنا، اور دوسرا حضور کو رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ بات سمجھائی کہ کیا نہیں کہنا؟ ایک حضور کو رب نہیں کہنا کہ تم محبت میں اتنا غلو کر دو جناب مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے اور حضور کو رب تک کہہ دو کہ ہمارے نبی اللہ ہے، نہ ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ بھی نہیں کہنا کہ جناب ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، ایسا بھی نہیں کہنا۔ اور میں اس کے علاوہ جو تیرا دل چاہے، ایک حضور کو رب نہیں کہنا ہے، حضور کو رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو تیرا دل چاہے، فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم۔ امام بصیری فرماتے ہیں حضور کو رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ تیرا جو دل چاہے اٹھ کر حضور کی شان بیان کر، حضور کے کمالات کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد، حضور کے فضائل و کمالات کی حد ہی کوئی نہیں، وہ بیان کرنا، بیان کر جو اللہ نے بیان فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجی الم نشرح لک صدرک، یہ چیزیں بیان کر جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو حضور کے صحابہ نے بیان کی ہوئی ہیں، وہ شانیں بیان کر، باقی حضور کو رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ یار ہم حضور کے بارے میں نہیں کہتے کہ حضور اللہ کے بیٹے ہیں یا حضور اللہ ہیں، تو یہ اب اٹھ کر جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہیں کہ علی اللہ کا بھی خالق ہے، علی اللہ کا بھی رازق ہے، ایسا محب خود مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں رہے گا، جنت میں کسی صورت میں بھی نہیں جا سکتا، ورنہ دو بندے میری وجہ سے جناب جہنم میں چلے جائیں۔
اور مولانا کا فرمان ایک وہ محب جو حد سے کراس کر جائے تیری شانوں کو بیان کرتے کرتے حد ہی کراس کر جائے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور دوسرا جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے محب بھی وہ بنے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکرانے والا محب نہ ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کرتا جناب شان ہے اس کے ساتھ ٹکرانے والا نہ ہو۔ ہمارے ہاں ہم محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا قرآن نے بیان کی ہوئی شانیں وہ کم ہے؟ کسی کی شان بیان کرنی ہو، حضور کی صحابہ کی شان بیان کرنی ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے اس سے بڑی کوئی شان کو بیان کر سکتا ہے؟ یہ خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، اور خلیفہ چاروں میں ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ مولا علی سے محبت کرے گا۔ بات سمجھنے کے لیے باقی محبت میں غلو آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ نے بھی منع فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی منع فرمایا کہ کسی کی محبت میں اتنا غلو نہیں کرنا کہ جناب تم نے شریعت کے جناب دارے کو چھوڑ دینا ہے۔ شریعت بنیاد ہے، شریعت مرکز ہے، شریعت کو اس نے چھوڑ دیا اور جس نے شریعت کا حیا نہ کیا یاد رکھیے کہ پھر بلاخر جناب جہنم کے گڑھے میں ہی جا سکتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس طرح کے جناب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت سید امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں اور ان کی محبت میں بڑا آگے نکل جاتے ہیں، اور آگے جا کے پتہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ معاذ اللہ، کہ حضور کی قسمت اچھی کہ حضور کو حسن حسین جیسے نواز سمجھتے ہیں۔ اگر محبت ہے اپنے طور پر وہ محبت کر رہے ہیں، لیکن کہاں تک انہوں نے جملے کہہ دیے کہ حسن و حسین امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت اچھی کہ حضور کو حسن و حسین سے نواز سے ملے۔ یہ ہے جب شریعت کا انسان حیا نہ کرے۔ اور بھائی مرکز حضور کی ذات ہے، مرکز کس کی ذات ہے؟ حضور کی ذات۔ جب مرکز کو چھوڑ دیں گے تو پھر دائیں بائیں تو آپ کو خود ہو جائے، اور ادھر والے جو ہیں جو جن کو جناب اہل بیت سے بغض ہے وہ جناب اتنے ابو بکر و عمر کی محبت میں آگے نکل جاتے ہیں، اور یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب حضور کی قسمت اچھی کہ ابو بکر و عمر جیسے ان کو غلام مل گیا۔ یہ دونوں گمراہ ہیں۔ اہل سنت محمد راہ پر چلنے والے، اعتدال کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ بھائی ادھر امام حسن امام حسین کی قسمت اچھی کہ حضور جیسے نانا مل گیا، حضور جیسے نانا مل گیا۔ اور بھی کائنات میں کتنے نانا ہے لیکن رسول اللہ جیسا نانا کائنات میں کدھر مل سکتا ہے؟ ان کی قسمت اچھی ہے، حضور کے نہیں، ان کی قسمت اچھی کہ حضور جیسا نانا مل گیا۔ اور ادھر تو تم کیا جناب حضور کی قسمت اچھی کہ ابو بکر عمر جیسا جناب غلام مل گیا؟ نہ بات غلط ہے۔ ابو بکر عمر کی قسمت اچھی کہ حضور جیسے آقا مل گیا۔ بہار جو ملی ہے، یہ نعمت جو ملی ہے سب رسول اللہ کے صدقے سے ملی۔ مرکز حضور کی ذات ہے، ادھر آؤ نا، مرکز نہیں چھوڑنا۔ جس کو بھی عزت ملی ہے، جس کو بھی ہم نے مانا ہے حضور کے صدقے سے مانا ہے۔ بات سمجھنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سر کا تاج مانا کس وجہ سے؟ حضور کے صدقے سے۔ مولا علی کو سر کا تاج مانا حضور کے صدقے سے۔ جب حضور کو ہی چھوڑ دیا تو پھر بات تو جناب ہے پھر یہ گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو کر دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ گلی تو ہم نے خود چھوڑ دی۔ بھائی رسول اللہ کا در جو ہے یہ مرکز ہے، بس حضور کے در پر آ جاؤ۔ جو حضور کے ساتھ کائنات میں جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی اس سب کا ادب و احترام ہم سب کرنا ہے۔ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں نے جیسے بیان پہلے کر دیا، آپ کی شان کسی پر مخفی نہیں ہے۔ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، خلیفت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی کائنات میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا وہ مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی جزئی فضیلتیں ہوتی ہیں جس طرح کہ آپ داماد رسول ہیں، پھر 14,000 بھائی بھی حضور کے ہیں، باقی بھی جناب شانیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا کہ اس دور میں بڑا مشکل ہے پہچاننا کہ حقیقی مولا علی کا محب کون ہے اور فراڈی اور جھوٹا کون ہے۔ ہر بندہ جناب دباوے نہ کرتا کرتا ہے کہ جن نے کالے کپڑے پا رہے ہیں مجھ سے بڑا مولا علی کا محب نہیں بھائی، اور جناب جس نے کالے کپڑے نہیں پہنے ویسے جناب نہ نماز کے کبھی قریب آیا، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کبھی حج، نہ زکات، جناب شراب پی کے پنگ پی کے علی 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 کر کے جناب میں جو بڑا مولا علی کا محب ہوں۔ یاد رکھیے گا انسان جیسے کہ میں پہلے عرض کرتا رہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھی آپ کو محبت ہے نا، وہ محبت کمال اس وقت تک پہنچے گی جب آپ اس ذات کے ساتھ بھی محبت کریں گے، اس کی کردار کے ساتھ بھی محبت کریں گے، اس کی سیرت کے ساتھ بھی محبت کریں گے۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ صرف ذات کی حد تک محبت کے کمال پر محبت نہیں پہنچتی، یہ ناقص محبت ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی جناب، اور جڑا کبھی جناب میں مولا علی کا بڑا محب ہوں، مجھے بڑا درد ہوتا ہے جناب کو مولا علی کی شان میں بیان کرے تو بھائی مولا علی نے جناب ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، تو میں کبھی نصیبی نہ بڑھے رہے جناب مولا علی سے محبت ہے۔ مولا علی تو وہ ہے نا، ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا ہوئی، کئی انہوں نے تکلیف ہے جناب، یہ حدیث ہے ہی کوئی لیکن مطلب کتاب پڑھنے کے لیے 4 اردو کی کتابیں وغیرہ کی گئی اردو جناب، یہ حدیث ہے ہی کوئی۔ عجیب بات ہے جب جہاں سے حضور کی شان بیان ہو رہی ہو یا حضور کے کسی غلام کی شان بیان ہو رہی ہو، اسی سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، اسی سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہ حدیث ہے ہی کوئی۔ اور اپنے موقف ثابت کرنا ہو تو پھر جناب صحیح حدیث کا سہارا لے کے اس کو صحیح کرا دیا، اجے میں کو صحیح حدیث ہے بات، اس کو البانی نے صحیح کہا، اس کو فلاں نے صحیح کہا، اس کو فلاں نے صحیح کہا، اور بھائی جو ہمارے موقف پر ہے جہاں سے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، اس کو اس پر کیوں تکلیف ہوتی ہے، درد کیوں اٹھتا ہے؟ لیکن درد قیامت تک اٹھتے ہی رہے گا، یہ تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو کیسے قضا ہوئی کہ انہوں نے جنگ کا موقع تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھکاوٹ تھی، تو مولا علی شیر خدا جب حاضر ہوئے تو حضور نے اپنا سر انور ان کی گود میں رکھا، اور گود میں رکھا تو آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ سو گئے۔ مولا علی نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وقت گزر گیا نا، سورج جناب غروب ہو گیا تو آپ کی آنکھوں سے جناب بے سخت آنسو نکل آئے، اور وہ بھی نماز کے اس کے اندر کہ بھائی میری نماز چلی گئی، نماز کے اندر تیرے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی مسیحی نہیں پڑھے جناب، تو پھر بھی علی 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 یہ ہوگی محب کو لطر پہنے نکل کے آمد لگ جائے۔ مولا نے خود پکڑ کے جناب نے لطر پہننا، یہ کون سا محب ہے؟ فرض نماز چھوڑ کر محبت علی کے دعوے کرے، کیا محبت علی؟ آپ جب نماز قضا ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے بے سخت آنسو نکل آئے، جب آنسو نکلے تو ان کا ایک قطرہ جناب حضور کے چہرے مبارک پر جب گرا، آپ نے آنکھیں کھولی، آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا سر انور میری گود میں رکھا ہوا تھا، ادب کا بھی خیال تھا، اور ادھر سے نماز بھی چلی گئی، اسی وجہ سے جناب بے سخت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو، تم نے میرے لیے نماز کو قضا کیا ہے۔ کہتے ہیں جناب نبی ہمارے جیسے، ہم نبی جیسے، میں کہتا ہوں وقتہ کدھر سے کھڑائے دے جائے، کتے میرے علی کتے تیری گستاخ رکھی کتے جاڑی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علی الشمس، سبحان اللہ، یا اللہ علی تیری فرما برداری میں تھا، تیرے حبیب کی فرما برداری کر رہا تھا، یا اللہ سورج واپس پڑ جا، سبحان اللہ۔ مولا علی کے لیے سورج واپس آ گیا، آپ نے جناب عصر کی نماز جو قضا تھی دوبارہ ادا پڑھ گیا، سبحان اللہ۔ لیکن انتقال سمجھنا نہیں جناب، میرا آقا نے کیا ہوا، یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، سبحان اللہ، نماز قضا ہو گئی ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تو پھر تو ہم نے کہا کہ جناب مولا علی اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور اگلا حضور نے فرمایا کہ یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے حبیب کی اطاعت میں۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ جناب حضور کی خدمت کر رہے تھے، اور حضور جب اپنا سر انور ان کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ پہلی بات کیسے سمجھ آتی ہے؟ غلطی کوئی ہے کہ جناب خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی نفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کو چھاڑ کے کیڑی توحید نہیں کرتے تھے، کیڑی توحید؟ ہم نماز پڑھتے تھے جناب، ہم جناب بڑے متقی پرہیزگار ہیں جناب، بس اللہ ہی کو مانو، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج زکات کر لو، ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں ادھر جانا پڑے گا، ادھر جانا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیجئے قیامت تک جو بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے گا پہلے میرے دربار میں آنا پڑے گا۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، چلتا ہے چلتا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے اس دور تلاش کرو، مولا علی کے نام کے نعرے تو لگاتے ہیں، کبھی نماز پڑھنے کے قریب نہیں ہے تو سمجھ لینا مولا علی کا محب نہیں ہے،
محب وہی ہوگا جو پکا نمازی ہوگا. نماز نہیں پڑھی تو کیڑا جناب. استاد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی پڑھا ہے لیکن استاد صاحب کی زبانی سے سنا. آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتا تھا جناب ایک شراب کا قطرہ گرے کنویں کے اندر, اس کنویں کا پانی لگے فصل کو, فصل سے کھائے بکری دے دودھ, علی وہ دودھ پینے کے لیے بھی تیار. دسو کام قطرہ گرا کنویں کے اندر, اس کنویں کا پانی لگا فصل کو, فصل سے کھایا بکری نے دیا دودھ. مولا علی فرماتے ہیں وہ دودھ پینے کے لیے بھی تیار کرنا. کہتے جناب قطرہ کتنے پروسیس سے گزر گیا, کتنے معاملات سے گزر گیا. کہتے جناب شرابہ پی کے پاگل پی کے جناب علی 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 وہ کیڑے علی علی نمبر لے جاتا وہ دسو. پھر جناب نام دے دیا, نام بدل دیا جناب یہ حلال شراب. یہ کیڑی حلال شراب؟ پیشاب ہی ہے, چاہے جناب حرام ہو جائے حلال ہو. کیڑا حلال ہے حرام پیشاب؟ پیشاب ایک طرح نہیں ہے, پیشاب ہے ناپاک ہے. شراب بھی شراب ہی ہے, وہ چاہے حلال تم اس کا نام دو یا حرام نام دے دو. جب اللہ نے فرما دیا حرام ہے, جب اللہ کے حکیم نے حرام فرما دیا, اب تم نام بدل دو کہ جناب یہاں حلال شراب دکھتی ہے. اور کیڑی حلال شراب نہیں کرتے ہو؟ شراب حرام ہے, نص قطعی سے حرام ہے. قیامت تک جو بھی پیے گا گناہگار ہوگا, اور جو اس کو حلال سمجھے گا وہ فوراً کافر ہوگا, دین اسلام سے خارج ہوگا. اب بتاؤ نا شراب پی کے اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر جناب کون سا مولا علی میں یہ نام لیتے ہیں؟ مولا علی جناب سارے دن کے شراب کے قریب نہیں گئے, سارے دن کے جناب بھانگ تیل چیزیں قریب نہیں گئے تھے. کیڑا علی کا نام لیتے ہیں؟ سمجھ لے سمجھا. علی کا محب صرف وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول کا پکا فرمانبردار ہوگا. جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا وہ بندہ اللہ کے منع کی چیزوں سے باز رہے گا, وہ بندہ مولا علی کا صحیح محب ہوگا. اور جو جناب جن چیزوں اللہ نے حکم دیے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج زکات اور سارے معاملات جو اللہ نے حکم دے رکھے ہیں, ان چیزوں پر جناب مکمل طریقے سے کاربند رہے گا, پکا مولا علی کا محب ہے. ہر بندہ جناب مولا علی کی محب کا دعویٰ دار کرنے لگتا ہے. تو جناب دیوانوں سے حضور کا نام مٹا کر بھی لوگ کہتے ہیں ہم بھی محب علی ہیں. ہمارے اندر جناب مسجد کا ایک مسئلہ بنا, تو قبضہ جب ہوا ان کا دوسرے گروپ کا, انہوں نے راتوں رات یا اللہ یا رسول اللہ مٹا کر جناب پتہ نہیں وہاں کیا لے گیا. اتنی تکلیف رات دے وچ یا رسول اللہ مٹا دیتا ہے. تو کیڑی مسجد ہے سامنے دوستو, جس مسجد میں حضور کا نام نہیں دیا جا رہا. یہ مسجدیں کہاں آتی, یہ نمازیں کہاں آتی, سب کچھ تو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے. اب ان سے پوچھو وہ کہتا ہم سے بڑا محب علی کوئی نہیں. حضور کا نام مٹا کر محب علی نہیں کرتے. یہ میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھ دیا تھا. حضور نے عمرہ ادا فرمانا تھا لیکن انہوں نے عمرہ آپ کو نہیں کرنے دیا. انہوں نے کہا ہم شرائط لکھیں گے, شرائط کے بعد عمرہ ادا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے شرائط لکھ دیے. شرائط لکھنے کے بعد آپ نے کہا آدم قاد علیہ محمد رسول اللہ. فرمایا یہ وہ فیصلہ, یہ صلح نامہ وہ ہے جس کو محمد جو اللہ کے رسول انہوں نے لکھا ہے. اپنے ہاتھ مبارک سے حضور نے لکھا. لوگ وہ بھونک پڑے, انہوں نے کہا لو علمنا انک رسول اللہ لم نمنعک ولا بایعناک ولکن اکتب هذا ما قاد علیہ محمد بن عبد اللہ. وہ کہنے لگا نہیں یہ کیڑی گل لکھ دی تسی, آپ نے کہا آپ نے لکھا تھا نا کہ محمد جو کہ اللہ کے رسول ہے وہ یہ جناب صلح نامہ لکھ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب یہ بات نہیں ہے, ہم اگر آپ کو اللہ کے رسول ہی مان لیں تو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا کیا ہے, لڑائی ختم ہو جاتی ہے. آپ کے ہم بیعت کر لیں گے. ہمارا اور آپ کا جھگڑا صرف اسی بات پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, آپ ہمارے آباء و اجداد جس دین پر تھے اس کو جھٹلا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جناب تمہارے جناب جو معبودان باطل ہیں سارے جناب بدھ جو تم نے رکھے سارے جھوٹے ہیں. اسی بات پر تو جھگڑا ہے. آپ نے لکھ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ بات آپ ختم کریں, یہاں سے اللہ کا رسول مٹائیں. آپ نے ان کو سمجھایا, فرمایا اللہ کے بندو انا واللہ محمد بن عبد اللہ وانا واللہ رسول اللہ. میں ہی محمد بن عبد اللہ ہوں لیکن اللہ کے رسول بھی ہوں. میں اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں, مانو نہیں مانے ہو. کافر ہوتا ہے. اتنے جناب کافر کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اور یہ سارے برہان ہیں. جب اللہ کے حبیب کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہوئے, اللہ کے حبیب کا نام مٹانے تک وہ آ گئے, تیرے میرے ساتھ کیا مخلص ہوں گے؟ مخلص ہوں گے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے. جب ان سے قرض لو گے, ان کے ساتھ تعلقات بناؤ گے تو تمہارے مخلص بن سکتے ہیں. جو اللہ کے حبیب کے ساتھ مخلص نہ بن سکے, اللہ کے حبیب کے ساتھ دشمنی لے کر کھڑے ہو گئے, تیرے میرے ساتھ کیا دوستی رکھیں گے؟ کیا وہ تیرے میرے سے بنے کبھی بن سکتے ہیں؟ انہوں نے جناب مٹاؤ. سامنے مولا علی جلوہ گر تھے. میرا کہنا تھا ہو یا علی, مہایم مامن کا معنی مٹا دو.
اس کا معنی یہ ہے کہ اے علی میرا نام مٹا دو. اب حضور نے حکم فرما دیا. اسے اندازہ لگاؤ حضور کے حکم پر صحابہ اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیتے تھے. حضور کے حکم پر اپنی گردنیں پیش کر دیتے تھے. کیا خیال ہے؟ ادھر حضور نے حکم فرما دیا علی میرا نام مٹا دو. اگر مولانا نے کیا چاہیے تھے اتنا فوراً نام مٹا دیتے. یہ کیڑے مہم پہ علی نے سانے میں دس ہوگا حضور کا نام دیوار کو مٹا دے. یا رسول اللہ مٹا دے تکلیف. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا وہ بھی مٹا دے تکلیف. مولانا نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے عرض کر رہے مجھے فرما رہے ہیں واللہ لا ہو ابدا. یا رسول اللہ ابھی تو میں موجود ہوں قیامت تک میری آنے والی نسل بھی آپ کا نام قیامت تک میں آپ کا نام کبھی نہیں مٹا سکتا. ابدا ابدا کا معنی ہے قیامت تک. یا رسول اللہ چلے جناب مسئلہ بھی خراب ہوا ہے حالات گرم ہے. یا رسول اللہ قیامت تک کبھی بھی آپ مجھے فرمایا کہ میں آپ کا نام کبھی نہیں مٹا سکتا. سبحان اللہ. اے حضور فرما رہے ہیں او مٹا دو نہیں مٹایا. پتا تھا جناب تعظیم اس میں ہے کہ جناب حضور کا نام نہ مٹایا جائے. علاقہ نے ہمارا ٹھہر دے اتنا غصہ اچھا نہیں کرتا. آپ نے خود جناب اس کو پکڑا خود حالات چونکہ اس طرح کے بنے ہوئے تھے. اے وقت بھی ایسی ہے حضور تھے کہ حضور کو اپنا نام مٹانا پڑا. لیکن پھر وہ وقت بھی ہے حضور فاتحہ شاہ سے مکہ وقت دکھا لینا حالات کی بات ہے. یہ وقت بھی تھا وہ جناب سورہ نامہ لکھوا کر جناب آپ سے اپنا نام بھی مٹوا رہے تھے. لیکن ایک وہ وقت بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بڑی واضح فتح عطا فرمائی. میرا قبر فاتحانہ شان سے وہاں داخل ہوئے. لیکن انداز کیا خوبصورت تھا. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کے جو کجاوے کی اگلی لکڑی تھی اس پر آپ کا سر مبارک لگا. سبحان اللہ. اس طرح میں سر جھکایا ہوا تھا. یار کتنی دیر گزر گئی حضور مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے. پھر جناب کافروں نے کتنا آپ کو تکالیف دی کتنی پریشانیاں آپ کو دی. آپ نے تھوڑا تو جشن تو ہونا چاہیے تھا نا. جشن ہو جناب پورے جناب آپ کے ساتھ جائے. نہ پر میں جشن یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو. فتح اس نے دی ہے. کیا خیال ہے؟ فتح اللہ نے دی ہے نا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہے میرا حبیب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی. تو اللہ کے حضور سر جھکا دو. یہ ہے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضور کا نام نہیں مٹایا. آج اپنے آپ کو مولا علی کا محب بھی بندہ کہے کہ حضور کا نام بھی مٹا دے. وہ مولا علی کا محب نہیں ہو سکتا. مولا علی رضی اللہ عنہ کا محب وہی ہوگا جو ہر وقت حضور کا نام لینے والا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان بنے تو جہاں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں سب سے اولا والا سب سے بالا والا دونوں عالم کا دولا اپنے مولا کا پیارا جو ہر وقت حضور کا ذکر خیر کرنے والا کا سمجھ لیجیے کہ مولا علی کا محب ہے. اتنے جناب جھگڑے چل رہے جناب حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ کونی حضور کو کل کا پتہ کونی. یہ صرف میں وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو ہمارے یہاں اختلافی چلتی ہیں اور مولا علی کا عمل بتا رہا ہوں. اس کے اوپر مولا علی کے محب یہ کہتے پھرتے جناب حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. اے محب علی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے نا فتح مکہ والے دن آپ نے اپنی نگاہ مبارک سے دیکھا کہ جناب حاطب بن ابی بلتع سیاسی رسول تھے. انہوں نے خط لکھا ایک عورت کو دیا اور وہ عورت لے کر قریش کے پاس قریش مکہ کے پاس کفار کے پاس آ رہی تھی. اپنی نگاہ سے حضور نے مکہ المکرمہ کے اندر بیٹھ کر دیکھا. روضہ خاک مدینہ پاک سے بھی آگے کئی میلوں کی فاصلے پر ہے. آپ نے اپنے نگاہ مبارک سے دیکھا کہ وہاں ایک عورت جا رہی اس کے پاس خط ہے. آپ نے مولا علی کو بلایا اور بلا کر فرمایا علی ادھر آؤ. علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود کو بلایا اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. تین صحابہ کرام کو حضور نے بلایا اور بلا کر فرمایا انطلقوا حتی تاتوا روض الخاق فإن بها سعینة ومعها کتاب فخذوا منها. ہمیں تم جاؤ وہ فلاں روضہ خاک کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے اس کے پاس خط ہے وہ خط نکال کر بخاری شریف ہے. یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے. صاحب الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف اور اصل عربی نسخہ ہے. اردو نہیں کا اصل عربی نسخہ. استاد صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کے اردو والی بھی پڑھی ہو نا بخاری شریف اس کو بھی سمجھنے کے لیے 8-10 سال 10 سال پڑھو ہو چاہیے ہے. میں نہیں جناب بخاری سمجھ آنا بھی بسم کے نبی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں جو بخاری آ جاتا ہے بخار میں آتی نہیں بخار ضرور ہے بخاری نہیں آتی. اب یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے. یہ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ روضہ خاک کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے حضور یہاں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ اور فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس خط ہے خط لے کر آنا تمہیں. مولا علی فرماتے ہیں گھوڑوں پر سوار ہوئے. گھوڑوں پر سوار ہو کر جناب تینوں صحابہ کرام آپس میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے جا رہے تھے.
اور آگے دوڑا دوڑانے سے میں پھر آگے جناب اس میں لڑ لڑ کے جا رہا کہ پہلے میں پہنچنا تینوں کہتے کچھے ہم پہنچ گئے اس مقام پر اللہ اکبر فرماتے حتی انتہائنا الى الروضۃ فاذا نحن بالسعینا فرمایا کہ جب ہم اس مقام تک پہنچے تو ادھر ہی عورت جان جہاں حضور نے فرمایا سبحان اللہ قربان میرا کا کہ سبحان اللہ یہ ہے مولا یہ ہے مولا رضی اللہ تعالیٰ جب گئے نا جناب وہیں عورت جا رہی آپ نے فرمایا اخرج الکتاب اس عورتوں کا کتاب نکال خط کاٹ وہ کہنے لگی ما معی من کتاب ہے انہوں نے کہا میرے کو خط کوئی نہیں ہے اب مولانا کو تو چاہیے تھا کہ جناب عورت ہے جب وہ کہہ رہی کہ میرے پاس خط نہیں واپس آ جائے لیکن ادھر مولانا کھڑے تھے آپ نے فرمایا کی کہہ رہی ہے میرا آقا فرما رہے تیرے پاس خط ہے تو کہہ رہی خط کوئی نہیں ہے ایک ہی بھی ہو سکتا حضور نے فرمایا خط بالکل ہے خط کڑ تھے ایک ہی گل انہوں نے کہا جناب میرے پاس خط کوئی نہیں آپ نے فرمایا جانتی کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے تو میں علی کھڑا ہے لتخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب اب اس کا میں اگر معنی صحیح کروں نا تو کسی کہہ رہا ہے یہ مولا علی کی شان کے خلاف بات ہے لیکن امام بخاری نے نقل کی ہوئی ہے آپ نے فرمایا خط نکال ورنہ میں تیرے کپڑے اتار کر تیرے اندر سے خط نکالوں اللہ یہ تھا کہ جناب ایمان تھا نا حضور کے اوپر کہ حضور نے فرما دیا تو کیوں کہہ رہی خط کو نہیں گا خط کر فرمایا کپڑے اتار کر تجھے خط نکالنا پڑا خط میں نکالوں گا اللہ اور یہاں پہ یہ الفاظ ہے امام بخاری نے لکھا کہ مولا علی فرمان لگے میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے اندر سے خط نکالوں گا کیونکہ حضور نے فرمایا خط تیرے پاس سبحان اللہ خط ہے کہاں انہوں نے جو دیکھا نا کہ مولا علی پیچھے ہٹنے والے کوئی نہیں آپ نے جھوڑے سے خط کر کے دے سبحان اللہ تیرے منہ سے جو بات نکلی یہ ہے مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر فاصلہ جناب کدھر حضور جلوہ کر رہے ہیں کتنے فاصلے پر جناب عورت جا رہی ہے اور حضور نے اپنے نگاہ مبارک سے اس کو دیکھا بھی پھر مولا علی نے اسے نکلوایا بھی یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو آج یہ کہے کہ حضور کے دیوار کے پیچھے کا پتہ کون ہے حضور کو کل کا پتہ کون نہیں ہے حضور جناب آنے والے معاملات کو نہیں جانتے قیامت کے معاملات کو نہیں جانتے بارش کا حضور کو علم کوئی نہیں ہے حضور کو پیٹ کے اندر کا علم کوئی نہیں ہے ایسا بندہ محب علی بن سکتا کبھی بھی نہیں بن سکتا محب علی وہی ہوگا یہ ہر وقت کہتا ہوگا کہ عالم ما کان و ما یکون سبحان اللہ جو کچھ ہو چکا جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا بے شک وعلمک ما لم تکن تعلم کائنات میں جناب لوگوں کے استاد ہوں گے میرے بھی استاد ہیں آپ کے بھی استاد ہوں گے قربان جائیں حضور کے استاد پر خود خالی ہے سبحان اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم میرے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ نہیں جانتے سب کچھ سکھا دیا سبحان اللہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے اس لیے مولا علی کا محب رضی اللہ تعالیٰ کا محب وہی ہوگا جو حقیقی معنوں میں نماز کی پابندی کرتا ہوگا روزے رکھتا ہوگا حج زکات دیتا ہوگا سارے معاملات کرتا ہوگا مسجد کی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی بے شک یہ جا رہے جناب مولا علی کو تیر لگانا تو آپ کو نکالتے ہوئے جناب اس کا کچھ ٹکڑا آپ کے جسم کو مبارک کے اندر رہ گیا تھا نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی کسی نے کہا جناب ایک طریقہ ہے نکالنے کا کب جب مولا علی نماز میں کھڑے ہو جائے ہم جب علی نماز میں کھڑے ہوئے جناب نکالنا ہے مولا علی نماز میں کھڑے ہوا آپ نے تیر نکال دیا یعنی اتنے نماز کے اندر وہ مستغرق ہو جایا کرتے اللہ کے حضور حاضر ہو جایا کرتے جناب کہ پرواہ نہیں ہوتی تھی دنیا کی یہ ہے جناب مولا علی شیر خدا تو آج جو بندہ محب بھی بنے اور نماز کے قریب بھی نہ آئے ٹھیک ہے جناب روزہ میں نہ رکھے حج زکات اور جناب جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچائے دھوکے سے اپنے آپ کو نہ بچائے فراڈ سے اپنے آپ کو نہ بچائے اور پھر جناب شریعت کا مسئلہ آ جائے دین کی بات آ جائے جناب پیچھے ہٹ کے آ جائے ایسا بندہ محب علی نہیں مان سکتا کیا خیال ہے جناب ابھی چونکہ کل پرسوں 5 فروری کشمیر ڈے بھی آ رہا ہے اسی حوالے سے ایک بات بتا دوں مولا علی کا محب کبھی بزدل نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا محب نہیں جی کبھی نہیں ہو سکتا مولا علی کا محب ہمیشہ دلیر ہو بے شک جڑا بندہ جناب حالات لے کے خارج گھس کے بیٹھ جائے مولا علی کا محب ہو سکتا ہے نہیں جی مولا علی کے بارے میں مشہور ہی ہے کہ سب سے بہادر مولا علی تھے کیا خیال ہے عمر ابن عبد الود جب سامنے آیا نا خندق کے موقع پر اتنی بڑی خندق سے عمر نے کھودی تھی کہ صرف ایک ہی بندہ کراس کر کے ادھر آیا تھا عمر بن عبد الود اور وہ ایسا بندہ تھا کہ ایک بندہ 1000 کا مقابلہ کر دیا کرتا تھا اتنا بڑا شاہسوار عمر بن عبد الود وہ جب مقابلے کرنے کے لیے پکار رہا تھا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا مولا علی اٹھ کھڑے ہو گئے سبحان اللہ آج کے حضور میں جانا میرا کہ ہم جاؤ آپ نے اپنے تلوار ذوالفقار عطا فرمائی ہمیں یہ لے جاؤ جا کر مقابلہ کرنے کے لیے چلے جاؤ اور اپنا امامہ شریف حضور نے ان کے سر مبارک پر باندھا مولا علی ان کے مقابلے میں آیا آپ نے آ کر فرمایا کہ
عمر ابن عبد الود میں نے سن رکھا کہ تجھے کسی نے کہا ہے اور تو نے اللہ کی حضور عرض کی ہوئی ہے کہ جناب کوئی بندہ مجھے 2 باتوں میں اختیار دے تو میں اس میں سے ایک قبول ضرور کرتا ہوں. میں تجھے 2 باتیں دے رہا ہوں, 2 باتوں میں اختیار دے رہا ہوں, ان میں سے ایک قبول کر لے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے, اسلام کو مان لے, بچ جائے گا. کیا لگا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, آپ نے مقابلہ کرنے کے لیے آیا. اللہ وہ کیا لگا بھائی میں عرب والے عورتیں مجھے تانا دیں گی, اتنا بڑا جانا سے جناب اتنے بڑے چھوٹے بچے مقابلے سے آ رہا ہوں, میں تیرے مقابلے نہیں آ سکتا. عمر بن عبد الود کیا لگا, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے, میرے سامنے مقابلہ کر کے دکھا, ایک بار میں تیرے جناب سب کو جیل کا کرا. انہوں نے کہا جناب یہ کون سی بات ہوئی. مقابلہ شروع ہوا, اب صحیح روایات کے اندر موجود ہے اس نے ایک بار کیا پر عمر بن عبد الود نے, آپ نے جناب تلوار جو ڈھال تھی اس کے ساتھ اس بار کو روکا اور وہ بڑا تیز بار تھا, اس نے پھر آپ کے جناب سر مبارک پہ اثر بھی کیا اور سر مبارک شریف زخمی بھی ہوا. آپ نے پلٹا کھایا, صرف ایک کی بار کی تسی پھر آپ نے اور سیف ذوالفقار کے ساتھ جو حضور نے عطا فرمائے تھے اس پورے عمر بن عبد الود کو جناب ڈھیر کر کے رکھ. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں مولا علی کا محب بزدل بن کے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے اور جہاد کا نام بھی نہیں لے, وہ مولا علی کا محب بن سکتا نہیں. مولا علی اتنے بڑے دلیر آدمی, مرحب آیا خیبر کے موقع پر, عمر بن عبد الود خندق کے موقع پر مارا, خیبر کے موقع پر مرحب آیا. وہ کیا لگا قد علمت خیبر انی مرحب, او مرحب پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, بڑا اچھا جناب تجربہ کار تیر انداز بھی ہوں, اچھی جناب تلوار بھی چلا لیتا ہوں. اس نے تانا دیا مولا علی کا. مولا علی رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے سے آپ نے انا الذی سمتنی امی حیدر, اور میں تو مجھے نہیں جانتا, میری ماں نے میرا نام حیدر. سبحان اللہ. حیدرہ شعر رکھا کہ فرمایا کہ مقابلہ کرنے کے لیے ایک کوئی بار کتنے سے مرحب میں ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں مولا علی رضی اللہ عنہ اتنے بڑے بہادر ہو کر اور اتنے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے, آج ان کا محب بزدل بن کر وہ گھر میں بیٹھ جائے, وہ محب بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا. آپ اور میں حقیقی معنوں میں مولا علی کے محب ہیں. کیا خیال ہے جناب؟ اہل سنت حقیقی معنوں میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی محب ہے. آپ تمام حضرات نے ہر وہ کام کرنا جو مولا علی نے کیا ہو. مولا علی نے نماز پڑھی ہے نا, سارے بولو بے شک. ابھی کہیں نہیں بولے جناب, سارے پڑھتے رہے نا, سارے دن کی نماز پڑھی گئی. اب آپ اور میرا کام ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں, ہم مولا علی کی محب ہیں کہ نہیں سارے, سارے بولو. لوگ یہ بھی تانا جناب سنی جناب صرف صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں, نہیں ہم صدیق والے بھی ہیں, علی والے بے شک. ہم سب کو بڑا سر کا تاج مانتے ہیں. مجھے بتائیں ہم سب الحمدللہ مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں. اب مولا علی سے محبت بھی کریں اور نماز بھی چھوڑ دیں, کیا ہم نے محبت کی ہے اسے؟ نہیں ہم نے محبت, جھوٹ کیا, فراڈ کیا. تو آج کے بعد آپ توبہ کریں جو نماز نہیں پڑھتے, آج کے بعد توبہ کریں, ہم انشاءاللہ با جماعت 5 نماز مسجد میں ادا کریں گے نا انشاءاللہ. لوگ گھروں میں جناب بیٹھ جاتے ہیں جناب, کوئی گل نہیں جناب, ٹھنڈ بڑی ہے باہر جناب, حالات بڑے خراب ہیں جناب, تو یہ ہے تو وہ ہے. میں بڑا تھکا ہوا ہوں جناب, گھر سے بھی جناب کاروبار سے واپس آیا ہوں. کیا تھکاوٹ, کچھ بھی نہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے جناب 5 نماز پڑھنے میں؟ ٹائم ضرور لگتا ہے, کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا. لیکن ہمارے ہاں بس چونکہ دنیا کی پرواہ ہے, آخرت کی پرواہ کوئی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. نماز کی پابندی مولا علی نے کی ہے. آپ تمام حضرات جو محب ہے, صحیح معنوں میں محب اپنے آپ کو کہتا ہے, وہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. روزے ابھی آنے والے, رمضان مبارک آنے والا ہے, صحیح ہٹے کٹے ہو گئے, صحیح جناب موٹے تازے ہو گئے جناب, بات چوک کے لوگ صبح سے کھا رہے ہیں, روزے داروں نے تنگ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ تھوڑی سی پیٹ میں درد تھی جناب, تو ڈاکٹروں نے کہا ہوا جناب روزے چھوڑ دو. مولا علی نے روزے چھوڑے اور جنگ کر روزے کی حالت میں جنگیں لڑی ہیں. سبحان اللہ. روزے کی حالت میں جنگیں صحابہ کرام نے. تو مجھے بتایا ان کے محب بننے والے جناب روزے بھی چھوڑ دیں, پھر حج, زکات, پھر باقی نفلی معاملات, یہ سب مولا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے. جو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے کہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا محب بنتا ہوں اور محب ہوں, اس پر لازم ہے کہ جناب مولا علی کی سیرت پر عمل کرے. جیسے مولا علی رضی اللہ عنہ نے کردار اپنایا, جیسے سیرت اپنائی, جو ان کی سیرت پر چلنے والا ہوگا قیامت تک ہمارے سر کا وہ کیا ہے, تاج ہے. باقی رہی بات بعض مباحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہم سب الحمدللہ حضور کے تمام صحابہ کے بھی ادب و احترام کرنے والے ہیں, حضور کے اہل بیت کے بھی ادب و احترام کرنے والے ہیں. بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ بعض مباحث میں آپ کا کام پڑھنا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, ہمارے یہاں چونکہ ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے, وہ عوام کو دلیر کر رہا ہے.
عوام کو جناب جری کر رہا ہے کس بات پر کہ کوئی بات نہیں جناب، ہر دوسرا بندہ اٹھ کر جناب دین کے بارے میں بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، دین کے مسائل میں بات کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا دین کے مسائل پر، قرآن پر، حدیث پر بات صرف وہی کر سکتا ہے جو مکمل عالم دین ہو، جس نے درس نظامی پڑھی ہوگی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ تمام حضرات کا کام صرف اتنا ہے کہ کسی مستند عالم کے پاس بیٹھیں اور اس سے جناب اس سے رائے لیں، اس سے پوچھیں، اپنا مسئلہ پوچھ کے اس کے بعد جناب اپنے گھروں کو جائیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہمارے ہاں جناب جس کو جناب الف بے کا نہیں پتا وہ بھی بیٹھ کر دین پر تبصرے کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی صحابہ کرام کے جناب حالات زندگی پر تبصرے کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی جناب حضور کے اہل بیت کے اوپر تبصرے کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارا کام تبصرہ کرنا نہیں ہے، سب کا ادب و احترام، چاہے صدیق اکبر ہو، چاہے مولا علی شیر خدا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، حضور کو صحابی، جس کو صحابی کہا جائے۔ لوگ یہ بھی کہیں گے جناب انہوں نے صدیق اکبر کا دن منایا اور جناب وہ دن نہیں منایا، تو آپ تمام حضرات نے گھروں میں جا کر 13 رجب المرجب کو ایک محفل میلاد منعقد بھی کرنی ہے اور اس میں جناب اپنے بچوں کو مولا علی کی شان بھی سنانی ہے۔ ادھر بھی انشاءاللہ ہمارے اس مسجد میں جناب محفل پاک کا انعقاد ہوگا، جو تمام حضرات گھر میں نہیں کر سکتے یا تو شرکت کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے جناب؟ یا آپ نے شرکت لازمی کرنی ہے تاکہ یہ ثبوت دینا ہے ہم صدیق والے بھی ہیں اور ہم علی والے بھی ہیں۔ گلی گلی نگر نگر اسٹار علی بولے کی مسئلہ ہے، کمال والی بات ہے۔ اتنی میری تقریر ہو تو بات اے تقریر تو استاد صاحب فرمانے ہیں کہ پتھر ہی پاڑ دے، تو اسی کم از کم جناب اتنے جناب پتھر ہو گئے، اس طرح نہیں کرنا، جو زور نہ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، تکبیر، اللہ اکبر، صداقت کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ فاروقیہ۔ اور لوگ کی خاموش ہو گئے، یا فاروق ہے، یا فاروق کیا نعرہ فاروقیہ، نعرہ فاروقیہ، نعرہ عثمانیہ، نعرہ عثمانیہ، اور نعرہ حیدری، اور نعرہ حیدری، زور لا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہے گا یوں ہی ان کا، کہے گا یوں ہی ان کا، کہے گا یوں ہی ان کا،